نابینا افراد نے روزگار کے لیے آواز اٹھائی تو پولیس نے ڈنڈے اٹھا لیے. بینائی سے محروم افراد دہائیاں دیتے رہ گئے لیکن کالی وردی والوں نے ایک نہ سنی. بینائی سے محروم، روزگار سے محروم، کوئی ماسٹر تو کوئی پی ایچ ڈی کا سٹوڈنٹ. مگر افسوس آنکھ والوں کی عقل پر پردہ ایسا پڑا کہ جنہیں راستہ دکھانا تھا آج لاہور پولیس کے اہلکاروں نے ان کا راستہ ہی روک لیا. نہ صرف راستہ روکا بلکہ ڈنڈے اٹھائے اور دھکے دیے. پولیس والوں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ انسانیت شرما گئی. کئی نابینا افراد موٹر سائیکل پر گرے تو کوئی نابینا سڑکوں پر سے اپنی ڈگریاں جمع کرتا نظر آیا. سیکنڈ یا گریجویشن نہیں ہے، ماسٹر لیول پی ایچ ڈی کو ٹچ کیا ان بچوں نے، اور وہ بے روزگار ہیں. سر یا تو ان بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیں یا پھر اگر ان کو پڑھاتے ہیں تو پھر ان کو نوکریاں بھی دلائیں. چشم نور سے محروم ان افراد نے پولیس والوں کو عقل کا نور بخشنے کی لاکھ کوشش کی مگر سب بے سود. سما کی جانب سے حقائق سامنے لانے پر حکام کی آنکھیں کھلیں اور 5 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا. پرامن احتجاج کے لیے آنے والے یہ نابینا افراد پولیس کے رویے پر تو مایوس ہیں ہی لیکن نوکریوں کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کا عزم بھی رکھتے ہیں. کیمرامین لیاقت بشیر کے ساتھ شاہد حسین، سما، لاہور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، ایک زمانہ تھا اور میں اس وقت شاید میٹرک کا امتحان دے چکا تھا. میں نے رائے ونڈ میں اپنے ایک استاد کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں 3 دن کے لیے تبلیغ پہ جاؤں گا اور ہم پاکستان کے ایک شہر میں نام نہیں لیتا کیونکہ واقعہ کو بہت اچھا نہیں ہے. میں وہاں پہ گیا. رات کو ہم عشاء کے بعد کافی دیر سے پہنچے. مسجد کے اندر کوئی نہیں تھا. ہم نے وہاں پہ رات جو ہے، وہ بہت اچھے دوست، پڑھے لکھے دوست تھے میرے ساتھ، وہ وہاں پہ ہمارے ساتھ جا کے رات کو رہے. کوریڈورز کے اندر ہم نے اپنے بسترے بچھائے. جب فجر کی اذان سے پہلے مولوی صاحب جو ہے وہ مسجد میں تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تبلیغی جماعت کے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں تو یقین کیجئے ہمارے صرف بستر ہی باہر نہیں پھینکے گئے، ہمیں ایسی گالیاں سنائی گئی جو کہ میں نے اس عمر میں شاید سنی بھی نہیں ہوئی تھی. ہم مسجد سے باہر کھڑے تھے اور مولانا صاحب مسجد کے اندر کھڑے ہو کے ہمیں وہ تبرے دے رہے تھے جو کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں دے رہے ہیں. وہ جو عزت نفس کا ایک زوال تھا جو میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ جب کوئی کسی کو گالی دے رہا ہو تو اس کا دل، اس کی عزت نفس جب مجروح ہو رہی ہو تو اس کو کیسا لگتا ہوگا. پہلی دفعہ جب یہ احساس ہوا. یہ واقعہ 30 سال پرانا ہے لیکن آج بھی میرے دل میں اس لیے زندہ ہے کہ عزت نفس جب مجروح ہوئی ہو تو یہ زخم جو ہے یہ کبھی نہیں بھرتا. میں آج بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ مسجد کے اندر والے ٹھیک تھے یا مسجد سے باہر والے ٹھیک تھے. یہ غم جو آج اور کل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے تھے، لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے، ان لوگوں کا جن بلائنڈ لوگوں کو مارا گیا، مجھے اس بات پہ کسی چیز پہ دکھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو کہ دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں سے اندھے ہیں، عقل کے اندھوں نے ان کی عزت نفس کو جس طرح مجروح کیا. اور صرف یہاں تک بات نہیں رہتی، یہ لوگ جو ہیں جب ایمبیسڈر ہوٹل لاہور کے اندر اپنی کانفرنس کر رہے تھے جو کہ ڈسیبلڈ لوگ تھے، یہاں پہ جب میں ان کو گیا ملنے کے لیے تو مجھے اس بات پہ شدید ندامت ہوئی کہ میڈیا کا کوئی شخص جو ہے ان کی 2 دن کی کانفرنس میں نہیں آیا تھا. ان لوگوں کو جو جگہ دی ہوٹل والوں نے وہ بھی بیسمنٹ میں دی. اگر اتنا احساس نہیں کو کر سکتا آنکھوں والا اندھا ہے عقل سے کہ جو ویل چیئر پہ لوگ جا رہے ہیں وہ بیسمنٹ میں کہاں سے اتریں گے، تو پھر میرے خیال میں کوئی بہت بڑی ہمارے نظام کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. خواتین حضرات، جو لوگ ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں اگر وہی ڈاکو اور رہزن بن جائے تو پھر کیا ہوگا. اس بات کو میں کتنی تکلیف کو کس طرح اظہار آپ سے کروں کہ پولیس والے جو ہیں ان اندھوں کو، ان نظر کے اندھوں کو، عقل کے اندھوں نے راستہ غلط بتا کر ان راستوں اور گلیوں میں ڈال دیا جہاں سے کہ ان کا باہر نکلنا ممکن نہیں تھا. اور اس کے بعد تذلیل صبح 9:30 سے شروع ہوئی. اور اگر میں ایک جملہ کہوں، بہت کرٹیسزم ہوتا ہے میڈیا پہ، لیکن اگر کل میڈیا نہ ہوتا تو آج سی ایم ہاؤس کے اندر میٹنگ نہ ہو رہی ہوتی اور ان کے لیے جو اچھائیاں اور جو ان کے مطالبات ہیں منوائے جائیں گے. اگر میڈیا اس میں اپنا فرض پورا نہ کرتا تو آج شاید ان کا حق ان تک نہ پہنچتا. خدا کے واسطے دعا کیجئے کہ اس ملک میں ایسے حاکم ہوں اور ایسی مملکت ہو، وہ امت رسول ہو جو کہ عزت نفس کو کم از کم برباد کرنے والی نہ ہو. اپنے پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بلال بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر. اللہ کا حکم فرمائیے. بھائی مجھے اپنے ذاتی گھر کے لیے ایک شخصیت سے ملنا ہے تو مجھے کوئی ایسی پڑھائی کے لیے دے دیں کہ میں ان سے مل سکوں اور میرا اپنا گھر ہو جائے، میری اپنی چھت ہو جائے. آپ نے خریدنا ہے ان سے؟
वो सब दे देते हैं। आपका नाम क्या है? नाम बताया हुआ है सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आप एक फरमाइए, आप एक काम कीजिए, आप ठीक। एक काम कीजिए, आप सूरह इखलास की बहुत सी तलावत कीजिए एक, और इस बात को जो तुम्हें कह रहा हूँ इसको बड़े गौर से सुनना है तुमने। जब आप दाखिल हो रही हों उनसे मुलाकात के लिए तो आपने अपने दिल में कहना है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और उसके बाद 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है। ये अमल करना, इस अमल पे बुज़ुर्गों ने बताया है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो हैं वो मदद के लिए आते हैं। ये करना, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी करेगा, और जब कामयाबी नसीब हो तो मुझे फिर फ़ोन करके ज़रूर बताना कि अल्लाह ने किस तरह कामयाबी दी। अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, मेरा नाम इरफान अहमद सोलंकी है और मैं टोरंटो से बात कर रहा हूँ। जी हुक्म हुक्म सरफान से। ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे बहुत सुना जाता है और हम पूरा वीक इसके इंतज़ार में रहते हैं। जी बिलाल साहब, मुझे अपने सुकून कल्ब, रोजगार और मसाइल के हल के लिए क्या पढ़ना चाहिए? इरफान मुझे मसाइल ये जो बताना, क्या जायजे मसला और मसलन? बिलाल भाई, मैं पर्सनली आपसे फिर बात छोड़ दो करना छोड़ दो चाहूँगा। छोड़ मैं दो छोड़ दो। आपके पास कागज़ और पेंसिल है? जी जी हाँ, बहरहाल कॉम्प्लिकेटेड मसाइल है मेरे छोड़ दो कुछ। छोड़ दो इरफान, अल्लाह ताला आसानी करेगा। अल्लाह के लिए तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना इरफान, अल्लाह जी तो आसानी बिल्कुल, कर मुझे इस सकता पे पूरा ईमान है है। इंशाल्लाह। जी अल्लाह से बिल्कुल दुआ भी बिलाल भाई। करिया करो इरफान, अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह ताला तू मेरे लिए आसानियाँ कर दे, तू मेरे लिए जितने मसाइल मैंने अपनी नादानी से पैदा किए हैं इनको बिल्कुल इस तरह ख़त्म कर दे जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। यकीन करो खुदा ऐसे ही कर देगा। तुमने दुआ करनी है पूरी ईमानदारी से, और सूरह इखलास पढ़नी है बहुत ज़्यादा, एक इरफान। दूसरा आपने जो चीज़ पढ़नी है वो है या सलाम या मोमिन या अल्लाह। ये 3 चीज़ें जो पढ़नी है, या सलाम या मोमिन या अल्लाह इरफान, ये गुस्से के लिए है। और तीसरी चीज़ आपने पढ़नी है या रहमान या रहीम या करीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है, और हमारी माँ सैयदा आयशा इसको रावी करती हैं, कहती हैं कि अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स ये 2 नामों से अल्लाह को बुलाता है, और बड़ी खूबसूरत हदीस है ये, तीनों किताबों के अंदर, माजा में, इब्ने मुस्लिम में और बुखारी शरीफ में, सारी खूबसूरत हदीसें। रसूल पाक हमारी माँ सैयदा आयशा को कहते हैं कि आयशा, मैं तुम्हें आज कोई ऐसी बात ना बताऊं अल्लाह का नाम जिसको लेकर तुम मांगो तो अल्लाह हर दुआ कबूल कर ले। आपने कहा फरमाइए। आपने फिर कहा नहीं मैं नहीं बताता। मेरी माँ सैयदा को गुस्सा आया और उन्होंने भी वुजू किया और 2 रकत नमाज पढ़ी और रो रो के अल्लाह से कहा या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, तू मेरी जो देखी हुई खताएं हैं, जो अनदेखी हैं, सबको माफ़ फरमा दे। जब आपने सलाम फेर के आप मुड़ी और देखा अल्लाह के रसूल की तरफ तो आप मुस्कुरा रहे थे। कहा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा आयशा, मैं तुम्हें यही 2 नाम बताना चाहता था, या रहमान या रहीम। जो इनको लेके दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। इन 3 तस्बीहों को जारी करो, कायम करो। 3 या 4 हफ्ते के बाद आपने मुझे फिर फ़ोन करना है और बताना है कि मामलात और हालात कैसे हैं। लेकिन इन 3-4 हफ्तों के अंदर एक लम्हा सवाए सोने के इरफान ना गुजरे जिसमें आप ये तस्बीहात ना पढ़ रहे हो। हमारे कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, जनाब, नवीद कैसे अटक से मजाज? बात कर रहा हूँ। जनाब जी अली। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है बिलाल अल्लाह भाई? का करम, अल्लाह का करम। हुक्म फरमाइए। अच्छा बिलाल भाई, मेरे 2 मसले हैं घर में। एक वालिद साहब का कारोबार का पता करना है कि 6-7 माह हो गए, कारोबार बिल्कुल उनका ना खत्म होने के बराबर हो क्या गया। कहा? और नाम क्या आपके वालिद का? गुलाम जिलानी। यार शरीफ आदमी है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं शरीफ लोगों से आजकल? हाँ बस बिलाल भी शरीफ आदमी, सभी बस धोखे में चल रहे हैं ना। हम लोग तो बहुत समझा रहे हैं लेकिन वो कहते हैं नहीं बस मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। उनको यकीन नहीं आ रहा ना कि ज़माना बहुत बदल चुका है। जी बिलाल भाई, बस ऐसे ही है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। दूसरा फरमाइए। जी दूसरा छोटा भाई है, वो तकरीबन 27-28 साल एज होगी है ना। वो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है। बाहर के लिए अगर उसको बोलते हैं कि बाहर चले जाओ, अगर वहाँ पर जॉब मिल जाए या कोई इस किस्म का ना, तो उधर का भी कहता है कि नहीं मैंने भाई बाहर नहीं नाम क्या जाना है? है। नाम नहीं क्या है। भाई का? वसीम अकरम नाम है उसका। अच्छा, मैं इस बात को ना यूँ समझता हूँ कि वसीम जो है एम्बिशियस बड़ा है, लेकिन ये मांगता जो है ना, दिल की बात इसकी कह रहा हूँ, ये मांगता जैकपॉट है कि सुबह उठूँ तो मेरा तकिया जो है ना वो पाउंडों से और यूरोस के साथ भरा हुआ हो। करना कम और मांगना ज़्यादा। लेकिन इसका मुझे जो मुस्तकबिल समझ में आता है वो बाहर ही है। पाकिस्तान के अंदर ये कम चलेगा, बाहर ये ज़्यादा चलेगा, और सबसे ज़्यादा ये चलेगा मिडल ईस्ट के अंदर, उसके बाद किसी यूरोप में। लेकिन मिडल ईस्ट में मेरे ख्याल में इसको ट्राई करो, लेकिन जो भी करना है इसको ज़िम्मेदारी के साथ करना है। और ख़बरदार हरगिज़ इसकी शादी तब तक नहीं करनी है जब तक कि अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता। वसीम के लिए, आप अपने लिए और वालिद के लिए
تینوں لوگ جو ہے یہ 3 چیزیں ضرور پڑھا کرو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک تو سورہ اخلاص ہر وقت پڑھنی ہے. ایک چیز پڑھنی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ بہت خوبصورت ذکر ہے اور یہ قیامت تک کے لیے آپ کی حفاظت کرے گا, قبر میں بھی اور دنیا میں بھی. لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے اللہ لا الہ الا کو اس سے پہلے الف لام اور میم لگا لو. اس کو یوں پڑھو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یقین کرو یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفوں میں سے تحفہ ہے. یہ اگر میرے رسول کا تحفہ ہے تو ہمارے لیے تحفہ کیسے نہیں ہوگا. اور تیسری چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی ایک قیامت خیز تحفہ ہے میرے رسول کو جو اللہ نے اور جبرائیل علیہ السلام نے دیا. یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور سورہ اخلاص. 3 چیزیں والد سے بھی کہو, خود بھی پڑھو. اللہ تعالیٰ تمہیں بہت آسانیاں دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ والد کا کام چلے گا. ذرا ٹھہر کے انشاءاللہ. مصباح ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم مصباح. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بیٹی؟ جی میں یو کے سے بات کر رہی ہوں. جی میرے بیٹی. جی میرے شوہر کا نام عمران ہے اور میرے 2 بچے ہیں. ماشاءاللہ. کیا میں نام؟ پچھلے جی بچوں کے کیا نام؟ اشہب اور ریان. اشہب. جی ماشاءاللہ. اچھا. میں پچھلے 2 مہینے سے بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوں, تو مجھے نا کوئی وظیفہ بتا دیں. کیا وجہ ڈپریشن کی میرے بچے؟ میرا خیال ہے یو کے ہی وجہ شاید. اچھا یہ تم نے بڑی خوبصورت بات کی. تم پہلی عورت ہو جو یو کے جا کے ڈپریس ہے اور بات تم نے بڑی سچی کی. سچ کہہ رہی ہو. یہ بات تمہاری بڑی اچھی ہے. ایک اور بات پوچھنی تھی آپ سے. میرے شوہر یہاں تقریباً 8 سال سے ہیں, لیکن وہ نا مطمئن نہیں ہے یہاں پہ, مطلب سٹریس میں رہتے ہیں بہت زیادہ. دیکھو میں ایمانداری سے تمہیں کہہ رہا ہوں, میں نے بڑا وقت گزارا ہے برمنگم میں, مانچسٹر میں, سینٹرل لنڈن میں. مجھے جتنی پاکستانی فیملیز ملی ہیں نا وہ ان میں کوئی بہت زیادہ خوشحالی نہیں ہے, چاہے ان کے پاس پیسہ بہت ہو. لیکن پھر میرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے ہجرت کی پاؤنڈ کے لیے, تو پاؤنڈ ہی ملے گا وہاں پہ, خوشی کے لیے تو ہجرت یا دین کے لیے تو نہیں کی تھی. لیکن بہرحال یہ ڈپریشن تمہاری جو ہے نا, دیکھو شر میں سے خدا خیر نکال سکتا ہے اور خیر میں سے خدا شر نکال دیتا ہے. تم اس شر کو جو کہ ڈپریشن ہے اس کو خیر سمجھو اور 3 چیزیں پڑھو اور میاں سے بھی کہو کہ پڑھیں اور پھر اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ جو کرے گا فیصلہ وہ ٹھیک ہوگا. ایک سورہ اخلاص کی تلاوت کبھی نہیں چھوڑنی. ایک دوسرا تم نے پڑھنا ہے یا ولی یا نصیر, یا ولی یا نصیر. یہ طاقت کا لفظ ہے اور اس سے انشاءاللہ ڈپریشن جائے گا. اور تیسری چیز تم نے پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 3 چیزیں آپ پڑھتی رہو گی, یقین کرو خدا اس ڈپریشن کو تمہاری کامیابی میں کنورٹ کرے گا. لیکن کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ تم یہ ذکر نہ کر رہی ہو یا تمہارا شوہر یہ ذکر نہ کر رہا ہو. بچے تمہارے تھوڑے سے تربیت مانگیں گے تمہاری, اس کے اوپر خاص توجہ کرنا. بچوں کو ہی اپنا حاصل زندگی سمجھنا. خواتین حضرات چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور آپ کی کالز کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی اسی طرح جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی, یہ سفر نامہ عمرہ ہے جو کہ سائرہ ایوب نے لکھا ہے. سائرہ ایوب جو ہیں یہ میری بہت پیاری بچی ہے جس نے کہ ایم فل اکنامکس میں کیا ہے اور گورنمنٹ کالج فار وومن بھگوان پورہ میں پڑھاتی ہیں اور ویل چیئر پہ بیٹھتی ہیں اور ویل چیئر پہ انہوں نے عمرہ کیا اور اپنے زندگی کے وہ تجربات لکھے جو کہ ان کی دل کی آواز تھی. اور مجھے کتاب پڑھ کے تھوڑا سا دھچکا یہ لگا کہ ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ ہم ان جگہوں کو بھی بند کر دیتے ہیں جن کے اوپر سے ویل چیئرز گزرنی ہوتی ہیں. بہرحال یہ بہت خوبصورت کتاب ہے. اس کا تذکرہ جو ہے وہ اس لیے کیا کہ میری یہ بچی جو ہے ایک اور کتاب لکھنا چاہ رہی ہے اور اللہ نے اگر توفیق دی تو اس کتاب کو کتب آن لائن کی طرف سے ہم ضرور سپانسر کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے ویڈیو کالرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہمارے پیج پہ جائیے تو آپ کو بہت سے بچوں کے نمبر ملیں گے ہر شہر کے, ان کو کال کیجئے. اگر آپ اپنا نام چہرہ نہیں دکھانا چاہتے تو آپ کے نام اور چہرہ دکھائے بغیر آپ کا سوال جو ہے یہ ریکارڈ کرنے کی فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے اور آپ ہمارے سے شامل ہو سکتے ہیں. پہلے کالر کو سنتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, میرا نام نصرت ہے. میرے بیٹے کا نام محمد عمر ایش, میرے ہسبینڈ کا نام محمد ایش. میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت ٹینس ہوں کہ اس نے 2 بار دبئی میں چکر لگایا, ابھی بھی 2 ماہ کے وزٹ پہ گیا تھا, ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے.
लेकिन वो एडजस्टमेंट नहीं हो रही। उनके काफ़ी इंटरव्यू हो चुके हैं लेकिन उसको कहीं भी सेटल नहीं हो रहा। मैं आप मेरी मदद करें। मेरी प्यारी बहन, पहली बात तो ये कि बेटे से कहो कि दुबई को अभी छोड़ दे, दुबई का पीछा छोड़ दे, मस्कत या सऊदी अरब की तरफ जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर बेटे से कहो कि ये चीज़ पढ़े जो मैं कह रहा हूँ, एक तो सूरह इखलास हर वक्त पढ़े और दूसरी चीज़ पढ़े या ज़ल जलाले वल इकराम, ये ज़रूर पढ़े। और तीसरी चीज़ पढ़े या रहमान या रहीम या करीम, तीनों चीज़ों को हर वक्त पढ़े। दुबई का छोड़े पीछा, दुबई में भी अल्लाह ताला कामयाबी नसीब करेगा, लेकिन ज़्यादा कामयाबी जो है मेरी दानिश में वो मस्कत या सऊदी अरब की तरफ है, वहाँ तवज्जो करे, ये ज़्यादा बेहतर होगा। अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिलाल अंकल, मेरा नाम रुबाब है और मेरे हस्बैंड का नाम आसिफ हुसैन ख़ान है। मेरी शादी को 9 महीने हुए हैं और मेरे हस्बैंड ने मुझे 4 महीने बाद ही अम्मी के घर भेजा है और उसके बाद पलट के नहीं पूछा। आप कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि मेरा घर वापस बस जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि आजकल के नौजवानों जो है वो शादी का शौक़ ज़्यादा है और ज़िम्मेदारी का शौक़ बिल्कुल नहीं है, बल्कि शायद एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन रबाब, तुम्हारे लिए भी एक छोटा सा मशवरा ये है कि बहुत सी बातों का जो जवाब होता है ना, वो खामोशी होता है। यकीन करो, खामोशी बहुत सी चीज़ों का जवाब होता है। अगर तुम आर्गूमेंट में इंडल्ज अपने आप को ना करो तो ये बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला आसानी करेगा। मुझे पूरी कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके दिल को नरम करेगा। तुम अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला उसका दिल नरम करे। और जो पढ़ने के लिए तुमने पढ़ना है वो एक चीज़ तो पढ़ो, या रहमान या रहीम या करीम, एक चीज़ पढ़ो। दूसरी चीज़ पढ़ो या हय्यो या कयूम बेरहमते का अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बेरहमते का अस्तगीस। और तीसरी चीज़ पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। मुझे यकीन है अल्लाह ताला उसके दिल को नरम करेगा। लेकिन रबाब, आपने जो चीज़ें पढ़नी है ये नीयत करके पढ़नी है कि अल्लाह उसका दिल नरम करे और अल्लाह आपकी ज़ुबान को भी नरम करे। आर्गूमेंट में मत पढ़ना। अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा बेटा है उस्मान, उसकी उम्र 14-15 साल है। जब वो 5 साल का था ना तो उसके ज़ुबान में लुकनत आ गई है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको कोई मसला नहीं है मेडिकली, लेकिन लुकनत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उस वजह से ना उसका हाफजा भी बहुत वीक है और पढ़ाई में भी बहुत ही वीक है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता। और दूसरा, बस ये बता दें कि उसको किस प्रोफेशन की तरफ आगे डालूं जिससे वो कामयाब हो, क्योंकि उसका बिल्कुल हमें समझ नहीं आ रही है। ज़िद बहुत ज़्यादा करता है, लुकनत भी बहुत ज़्यादा और ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो अब मैट्रिक में है तो हम चाह रहे हैं कि ये बता दें कि उसको किस तरफ डालूं जहां वो कामयाब हो। आर्ट्स उसने रखी हुई है। मेरी प्यारी बहन, पहली बात तो ये कि उसके ऊपर से जो सख्ती का हाथ है ना, इसको उठा दो, ये सबसे पहली बात होगी। दूसरी बात ये कि लुकनत जो है ये मेरे ख्याल में तुम्हारी सख्ती और उसके स्ट्रेस की वजह से है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि उसको चॉइस दो कि वो क्या करे। एक तो उसने लिया ही आर्ट्स है, अब अगर मैं कहूँ कि वो इंजीनियरिंग में जाए तो वो तो नहीं जा सकता। इसलिए अगर आर्ट्स लिया हुआ है तो मेरे ख्याल में उसको आगे तो मैनेजमेंट की तरफ भेजो, ताकि वो आखिरी जो अपनी डिग्री ले वो MBA मैनेजमेंट में करे और HR में, ह्यूमन रिसोर्स में करे। ये एक अच्छी तालीम होगी इसके लिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि बच्चा बुरा है। मेरे ख्याल में ये ओवर स्ट्रेस्ड बच्चा है और ओवर गाइडेंस भी बच्चों को नहीं चाहिए। इसके सर पे हाथ रखा करो, दोनों हाथ इसके सर पर। अब इसको भी अजाब नहीं बना लेना, दम बनाना है सिर्फ। इसके दोनों सरों पे हाथ रखो, दोनों अपने इसके सर के ऊपर, जब ये खास तौर पे सो रहा हो या जाग रहा हो अगर चाहे तो। 21 दफ़ा आयत करीमा और 21 दफ़ा सूरह फातिहा जो है हाथ उठाए बगैर दम करो और अल्लाह ताला इस पे बहुत आसानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। इस पे स्ट्रेस का प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा उस्मान में नज़र आता है, मेडिकल प्रॉब्लम शायद मुझे कम नज़र आता है। मेडिकल प्रॉब्लम के ऊपर मैं जजमेंट दे नहीं सकता। मेरे ख्याल में स्ट्रेस से ज़्यादा इस पे थोड़ी सी आसानी करो और कम्युनिकेशन चैनल रखो। इतनी फ़िक्र अगर तुम करोगी कि किस रास्ते पर डालूँ अभी से, तो खुद सोचो कि तुम कितनी ज़्यादा सख्त माँ हो। अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं शहजाद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जी सर मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं लाहौर में एक प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। तो अब मुझे सर DG खान से एक जॉब की ऑफर हुई थी, तो मैंने ये पता करना था कि DG खान में लेके जाना बेहतर होगा या वहाँ पे मुझे कोई फैमिली अकोमोडेशन मिल जाएंगी? क्योंकि जो लाहौर की जॉब है उसमें मेरे जो खर्चात हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। लाहौर में आप क्या करते हैं शहजाद? सर मैं पावर हाउस पे हूँ, जनरेटर ऑपरेटर। तो DG खान में क्या जॉब है? सर जी वहाँ पे भी यानी कि यही जॉब तो यही है, मगर वहाँ पे थोड़ी सी सैलरी अच्छी थी। हेलो शहजाद, मेरा नहीं ख्याल कि आपको DG खान जाना चाहिए।
میرا نہیں خیال کہ آپ کو جانا چاہیے. میرے خیال میں آپ کو یہاں رہنا چاہیے اور آپ کو کوئی اور کام بھی ساتھ ایسوسیٹ یا پرائیویٹ پریکٹس کے طور پہ جنریٹرز کی ریپیئر یا کوئی اس طرح کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں تم وہاں جا کے میرا نہیں خیال کہ تمہیں وہاں جانا چاہیے کسی بھی صورت میں. پہلی بات تو یہ. دوسری چیز یہ کہ 3 چیزیں پڑھو اور اللہ کے اوپر اس ساری رائے کو اور اس بھروسے کو چھوڑ دو. سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کرو. دوسری چیز پڑھو یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ. شہزاد یہ اگریشن کی کمی ہوگی. اور تیسری چیز پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 3 چیزیں پڑھو اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ جو چاہے گا ہوگا. میری دانش میں، میری رائے میں مجھے نہیں نظر آتا کہ باہر جا کر تم زیادہ خوش رہو گے. یہاں بہت بہتر ہے. یہاں تھوڑا سا صبر کرو. اگر جانا ہوگا تو پاکستان سے باہر جانا اور مڈل ایسٹ کی طرف جانا وہ زیادہ بہتر ہوگا. خاص طور پہ دبئی کی طرف جاؤ گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ہمارے اگلے کالر ہیں. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام میرے بچے کا؟ یاسر فاروق سے بات کر رہا ہوں جی. جی کہاں سے؟ ایبٹ آباد سے. جناب علی، جناب علی. ایبٹ آباد میں ٹھنڈ کتنی پڑ رہی ہے یار ابھی یہ تو بتاؤ. کافی زیادہ ہے جی. یار دعا کرو لاہور میں بھی آئی ہے سردی. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. بتاؤ. سر میرے 2 مسئلے ہیں سر. جی فرمائیے. ایک تو یہ کہ میں کافی عرصے سے بے روزگار ہوں. جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ نہیں ہو رہا. پڑھا کیا ہوا ہے یاسر آپ نے؟ جی پڑھا کیا ہوا ہے؟ میں نے BA کیا ہوا ہے جی. یار BA کوئی تعلیم تو نہیں ہے نا یاسر، اب تم خود بتاؤ. نہیں میں نے 2 جابس کی تھی لیکن وہ اب ختم ہو گئی تھی. ان کو ریزائن کر کے آ گیا تھا. کیوں؟ لیکن اس کے بعد میں نے کاروبار بس وہ اس وقت سمجھ نہیں آئی. بس وہ نادانی میں ہم سے بھول ہو گئی. بزنس کیا کرنا چاہتے ہو یاسر؟ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں سر اسی میں نقصان. کرنا کیا چاہتے ہو مجھے یہ بتاؤ. کرنا کیا چاہتے ہو؟ سر میں جنرل آرڈر سپلائی کا کام کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بہت وسیع ہے. جنرل آرڈر سپلائی بہت وسیع ہے. اس کو پرٹیکولر کرو. یہ میری بات سمجھ رہے ہو؟ جی. یہ جنرل سپلائی آرڈر یہ بہت ایک وسیع سا ایک مطلب اس کا تم اسپیشلسٹ ہو یار. دیکھو تم امبیشس ہو یاسر. میری ایک بات یاد رکھو. تم امبیشس بھی ہو اور تم تھوڑے سے نا تلخ بھی ہو. اب ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کرو گے تو بڑے پیراڈائم میں نہیں چلنا. تم نے پرٹیکولر چیز میں چلنا ہے. مثلا جنرل سپلائی آرڈر میں سے کوئی پرٹیکولیرٹی لو کہ تم نے اس چیز کی اسپیشلائزیشن کرنی ہے. میرے خیال میں سب سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تم اس سپلائی کے ساتھ ساتھ اپنی ایک سپر سٹور کی طرف جاؤ. اپنی ایک دکان کھولو اور اس کے اوپر کاروبار پہ توجہ. تو تم بہت اچھے کاروباری ہو سکتے ہو لیکن یہ جو جنرالٹیز ہیں، عمومیت ہے، اس کو ختم کرو اور ایک خصوصیت کی طرف آؤ. یہ جو میں تمہیں 3 تسبیحاں کہہ رہا ہوں ان کو تم نے پڑھنا ہے. ایک تم نے ہر وقت پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک تم نے تسبیح پڑھنی ہے ان ربی غنی کریم، ان ربی غنی کریم. اور تیسری تسبیح تم نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص کی. یہ 3 چیزیں تم نے پڑھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ پرٹیکولیرٹی میں اور خاص طور پہ کہیں ایسا انویسٹمنٹ کا انتظام اللہ تعالیٰ کر دے کہ تم کسی اپنی اسٹیشن کی طرف، اپنے اڈے کی طرف آ سکو. یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا. میری سجیشن تمہیں ہوگی ایک پرٹیکولر بزنس کرنے کی اسپیشیلٹی میں یا ایک جنرل سٹور کی طرف آؤ. وہاں پہ یہ کاروبار دونوں کاروبار تمہارے لیے بہت اچھے ہوں گے. اسما ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام بھائی جی. میں جلن سے بات کر رہی ہوں اور اسما میرا نام ہے. جی بیٹے. میں بہت پریشان ہوں اپنا گھر بسانے کے لیے کہ میرے شوہر کا نام شہزاد ہے اور وہ پہلے سے شادی شدہ تھے. تو انہوں نے آپ کو علم تھا شادی سے پہلے کہ وہ شادی شدہ تھے؟ جی مجھے علم تھا، ساری باتوں کا علم تھا. اس کے باوجود میں نے ان سے شادی کی. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے بہت ساری ڈیمانڈ کی ہیں کہ تم نے بچے بھی نہیں مانگنے، گھر بھی نہیں مانگنا، سارا کچھ مطلب تم مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگو گی. میں نے اس ساری باتیں ان کی قبول کر لی. کیوں کر لی تم نے ساری باتیں قبول؟ بس میں طلاق کا جو ہے نا وہ طلاق کا گندا دبا اپنے اوپر نہیں لینا چاہتی. میں کہتی ہوں کہ جی تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بندہ جو ہے وہ مجھے رکھ لے، میرا گھر آباد کر لے، مجھے توجہ دے. اس نے مجھے ایک نوٹس بھی بھیج دیا طلاق کا. میں وہ نوٹس میں کہتی ہوں واپس لے لے مجھ سے. اس نے طلاق کا تمہیں نوٹس کس وجہ سے بھیجا پہلے یہ بتاؤ؟ اس نے بس کہتا ہے کہ جو کچھ میں تمہیں بات کہتا ہوں تم مانتی نہیں ہو. میں کوشش کرتی ہوں. اور یہ بات وہ سچ کہہ رہا ہے نا؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ وہ میرے پاس آتا بھی نہیں نا. رات کو 7-8 میں شادی میں رہی ہوں تو اس نے 1-3 راتیں میرے ساتھ گزاری ہیں. وہ میرے ساتھ آیا نہیں آیا تھا. دن کو آتا ہے 1-2 گھنٹے کے لیے واپس چلا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے توجہ، اس نے کبھی توجہ نہیں دی مجھے. اسما میری تم ایک بات سنو. تم نے اس شادی میں نا ایک جوا کھیلا بہت بڑا کہ تم اس کی توجہ لے لو گی، لیکن وہ جوا تم ہار گئی ہو. اب تم کہو کہ اس پہ کوئی، میں اللہ کرے کہ اس پہ بہت آسانی ہو، لیکن مجھے نہیں دکھتا کہ شہزاد جو ہے وہ تمہیں واپس رکھے گا.
اس لیے میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ شہزاد کا دل نرم ہو، لیکن شہزاد کا غصہ تمہیں علم ہے کہ وہ کیسا ہے. اب تم نے اپنے پاؤں خود کاٹے ہیں، اس پہ میں کیا کہوں تمہیں. ایک تو تم نے دوسری شادی کی، تم ہر آڈز کے خلاف وہاں پہ گئیں، پھر تم نے گیم کھیلنے کی کوشش کی کہ میں یہاں پہ ایک گھیرا ڈال لوں اور میں اس کو وہ نہیں آیا اس گیم کے اندر. یہ تمہارا بال گیم انگریزی میں کہتے ہیں نہیں تھا، جو اتنا بڑا تم نے گیم کھیل دیا. اب میں نہیں کہوں گا کہ یہ گھر ٹوٹے، میں دعا کروں گا کہ گھر بنے، لیکن میری دانش میں مجھے نظر نہیں آتا یہ گھر کسی بھی طرح بنا ہوا. اس نے نوٹس ایک بھیج دیا ہے، ایک ڈاووس تو ہوگی نا میرے بچے. اب اس میں کیا ہوگا؟ اب مجھے نہیں لگتا وہ واپس لے گا. لیکن بہرحال میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو آباد رکھے. تم 3 چیزیں کرو، 3 چیزیں پڑھو. ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، ایک یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھو، اور ایک یا ولی یا نصیر پڑھو. یہ 3 چیزیں پڑھو اور خدا کے واسطے اپنے ناک کو اپنے تک رکھنے کی کوشش کرو. اور یہ تمہارے لیے بڑا مشکل ہے. اور اپنے وزن کا تم نے ذکر نہیں کیا، وزن کو کم رکھو تو دلچسپی بھی برقرار رہنے کے چانسز ہیں. شہزاد رومانٹک اور غسیلہ دونوں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ پاؤں اپنے کاٹنے سے پہلے سوچنا تھا. اب یہ میں کیا کہوں آپ کو. تسبیح پڑھو اور دعا گو ہوں کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک منافق تھا عبداللہ بن نبی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے مزاج کیسے تھا اور آپ نے اس کے ساتھ کیسے اپنا کیا میں لفظ استعمال کروں، ڈیل کیسے کی، یعنی کہ تعلق اور نسبت اور رشتہ کس طرح سے رکھا اس کی موت کے بعد بھی. یہ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے آخر میں عرض کرتا ہوں. آپ جو ای میلز لکھتے ہیں میں تھوڑی سی ای میل جو ہیں وہ شامل کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کالز جو ہیں وہ بھی آپ کی لوں گا. ہمارے ایک بھائی ہیں قطب الدین صاحب، عمر 60 سال ہے. ان کی بیوی جو ہیں وہ پچھلے 15-20 سال سے بیمار ہیں. وہ ایک شادی کرنا چاہتے ہیں ایک خاتون سے جن کا نام روبینہ ناز ہے، جس کی عمر تقریباً 42 ایئرز ہے. آپ ضرور شادی کیجئے. اور لیکن ان کی جو بیٹی ہے سمیرہ، میرے خیال میں پہلے سمیرہ کی شادی ہو لینے دیں، پھر آپ اس کے بعد نکاح کیجئے گا. کیونکہ روبینہ ناز جو ہیں قطب صاحب، میں آپ سے بڑے دست بدست عرض کر رہا ہوں، یہ بڑی رومانٹک عورت ہے اور اس نے آ کے آپ کے اوپر جو حاکمیت کرنی ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. شادی آپ کا شرعی حق ہے، آپ ضرور کیجئے گا، لیکن میرے خیال میں پہلے سمیرہ کی شادی ہو لینے دیں، اس کے بعد آپ یہ غلطی جو ہے ضرور کر لیجئے گا. میں غلطی کا جو لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ انتہائی اخلاق میں کر رہا ہوں. آپ شادی کر سکتے ہیں، شادی آپ کی کامیاب رہے گی، لیکن حاکم جو ہے وہ آپ کی بیوی ہوگی. اس لیے بیٹی کو پہلے رخصت کر دو پھر شادی کرنا. 3 چیزیں بیٹی سے کہو کہ پڑھا کرے. ایک بیٹی سے کہنا پڑھا کرے یا ولی یا والی، ایک پڑھا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک پڑھا کرے یا رحمان یا رحیم یا کریم. 3 چیزیں پڑھتی رہے، شادی انشاءاللہ اس کی ضرور ہو جائے گی. عاصم کہتے ہیں کہ میری بیوی کا نام فوزیہ ہے اور دونوں کا تعلق کیسا رہے گا، اولاد نہیں ہے. حضرت اس میں تعلق ویسے ہی رہے گا جیسا ہے. فوزیہ بھی ایک شوہر ہے اور آپ ایک بہت بڑی بیوی ہیں. اولاد اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں میں سے ایک کے اندر میڈیکل پرابلم ہے. میں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ آپ کو ریزالو میڈیکلی کرنا پڑے گا. آپ آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ عاصم، ان 2 چیزوں کا ورد بہت رکھو. یہ تعلقات اس سے زیادہ بہتر ہونے والے نہیں ہیں. لڑکے کا نام عادل ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں سدرہ سے. حضرت یہ شادی آپ ضرور کریں، یہ رشتہ ٹھیک ہے. سدرہ اچھی لڑکی ہے، تھوڑا سا غصے والی ہے، اس کو موٹا نہ عادل ہونے دینا ورنہ پھر مسائل ہوں گے. نام ہے اسلم، والدہ کا نام ہے نازش، بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا کیا نام رکھیں؟ پہلی بات تو یہ کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک نصیب والا بنائے، ایک ایسی اولاد بنائے جیسی کہ دعا ہماری حضرت مریم جو ہیں وہ مانگا کرتی تھیں کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں بناؤں گی جو بھی میرا بچہ ہوا. یہ بچی جو نازش اور اسلم کی ہے، میرے خیال میں اس کا نام عائش اگر ہو تو بہت ہی خوبصورت ہے. یعنی کہ عائشہ میں سے اے نکال دو، عائش بہت خوبصورت نام ہے. اگر عائش نہیں رکھنا تو پھر ہیرا بہت اچھا نام ہوگا. عائش اور ہیرا میں سے ایک نام کر لو. میرا نام فرزانہ ہے، میری امی کا نام بشیرہ ہے. ہمارے رشتے نہیں ہو رہے، میری والدہ بہت پریشان ہے. فرزانہ صورت یہ ہے کہ لوگ بھی تو دیکھتے ہیں نا تمہیں، اور تمہارا اور تمہاری امی کا جو جلد بازی کا جو مزاج ہے ججمنٹ کا، اس سے وہ انکمفرٹیبل ہے. تم 3 چیزیں فرزانہ پڑھو اور اپنے آپ کو پچھلے قدم پہ رکھو، اللہ آسانی فرمائے گا. ایک پڑھا کرو یا سلام
سلام یا مومن یا اللہ فرزانہ یہ تمہارے غصے کے لیے ہے، دوسرا پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ دعا ہے، اور تیسرا پڑھنا ہے یا ولی یا والی۔ انشاءاللہ تعالی رشتہ ضرور ہوگا اور ہمیں ضرور بتانا۔ میرا نام غزالہ ہے، میری بیٹی جویریہ ہے، پچھلے 6 سال سے بیمار ہے۔ جویریہ کی بیماری جو ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ سنجیدہ ہوگی، صرف الرجیز کا معاملہ جویریہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ آیت کریمہ کا دم اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کیا کرو، اور جب آیت کریمہ 21 دفعہ پڑھ لو تو اس کے بعد سورہ فاتحہ جو ہے اس کو 21 دفعہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو صحت بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور بہت عقل مند بھی بنائے گا۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹی کا کیا نام ہے؟ کیا نام بیٹا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بیٹی کون بات کر رہی ہے؟ میں ہنا۔ ہنا جی فرمائیے ہنا بیٹا۔ میں اپنے ابو کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمائیے فرمائیے۔ میرے ابو ہیں تو وہ کماتے ٹھیک ہیں لیکن ہم لوگوں کی طرف اتنا توجہ نہیں کرتے، وہ اپنی ضرورت پہلے رکھتے ہیں، ہم لوگوں کو بعد میں۔ ہمیں 25 سال ہو گئے ہیں کرائے کے مکان پر رہ رہے ہیں ہم لوگ، تو کچھ بتا دیں ہمارے لیے۔ والد کا نام بتائیے گا نا۔ سلیم۔ اور میرا ایک اور ہے کہ میری منگنی ہوئی ہے، اس کا نام جمیل ہے، میری امی آپ سے رائے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ کیا نام ہے اس کا جس سے آپ کی منگنی ہوئی ہے؟ جمیل۔ جمیل۔ دیکھو میں دونوں صورتوں پہ نا بڑی دبے لفظوں میں رائے دوں گا، اور اگر آپ سن رہی ہیں اور آپ کی والدہ سن رہی ہیں تو اللہ کو حاضر جان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، کیونکہ قبر میں ہم ساروں نے جانا ہے، ایمانداری سے کرو۔ جب بیٹیاں اپنے باپوں کے اوپر رائے رکھنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ وہ اپنے مال کو اگر آگ لگا کے ہاتھ بھی سیکے تو اس کا مال ہے، وہ جو چاہے کرے۔ بچوں کا حق نہیں ہے کہ مائیں ان کو آگے لگائیں اور باپوں کے اوپر کمنٹ کرائیں، اس سے بڑی بدبختی جو ہے وہ میں کیا کہوں کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ انتہائی ناقص بات ہے، تمہیں اس معاملے میں شامل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ کہ جو رشتہ ہے میں اس کو برا نہیں سمجھتا، میں جمیل کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن جمیل تھوڑا سا شک کرنے والا آدمی ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو دھیما کر لو گی تو یہ اچھا آدمی ہوگا، اگر تم بڑھ کے رہو گی تو تھوڑا سا پھر تمہیں اس میں اختلاف ہوگا، لیکن یہ اچھا رشتہ ہے، میرے خیال میں رشتہ ہونا چاہیے۔ اور ایک مشورہ ہے نا تمہیں، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے تمہیں دے رہا ہوں، جب نکاح کر کے جاؤ جمیل کے گھر، یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے اپنی اماں کے ساتھ مشورہ کبھی نہ زندگی میں کرنا، کیونکہ یہ جو سیاست ہے ان کی ناکامی کی، یہ تم جمیل کے ساتھ اگر کرو گی تو یہ سائیکل جو ہے یہ بہت برا ہوگا، یہ اچھی بات بالکل نہیں ہوگی۔ اگلے کالر سے بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی میرا بچہ کہاں سے بات کر رہی ہو؟ کون؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، امن ہے میرا نام۔ جی امن، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسا ہی رکھے۔ ہاں جی امن، الف میم نون امن۔ اچھا سر، میری تقریباً 2 سال ہو گئے شادی کو، اور وہ ڈائیورس ہو گئی تھی سال سے پہلے ہی۔ کیا چیز؟ تو اب ڈائیورس ہو گیا تھا سال سے پہلے ہی۔ کیوں؟ اور وہ حسن تھا ان کا نام، اور وہ انہوں نے خود ہی دے دی تھی۔ کیوں خود ہی دے دی تھی؟ صبح اٹھے تو طلاق دے دی، یہ کیسی بات کر رہی ہو امن؟ تقریباً غصے میں تھے وہ، تو وہ وجہ ہوگی نا، پاگل تھوڑی تھا وہ۔ ان کا کہتے تھے کہ فیملی میں ان کو غصہ بہت آتا ہے، چھوٹے سے کسی ایشو پہ ہوئی اور انہوں نے۔ امن ایسی بات نہیں میرا بچہ، بات یہ نہیں معاملہ۔ اگر تم یہ کہو کہ اس نے اٹھا غصے میں طلاق دے دی تو وہ مینٹلی سٹیبل ہی نہیں تھا، اگر وہ مینٹلی سٹیبل نہیں تھا تو یہ نکاح جائز نہیں ہے، اگر نکاح جائز نہیں ہے تو طلاق کیسے ہوئی؟ کیسی باتیں کرتے ہو میرے بچے؟ سر وہ میڈیسن وغیرہ بھی کچھ لیتے تھے اور ان کے بابا لیتے تھے، مجھے یہ بتاؤ کہ ایک دم اٹھ کے طلاق کیسے کو دیتا ہے؟ وجہ بتاؤ مجھے طلاق کی۔ مطلب گھر میں ایشو ہوا تھا، اور وہ پھر میں اپنے سسٹر کے گھر گئی تو انہوں نے پھر وہاں پہ مطلب میں تو اب تم ایسا ایسا بتا رہی ہو نا، میں تمہیں پھر بتاؤں آئندہ کے لیے تمہیں بتاؤں، یہ جو رسپیکٹ کانشیسنس ہے نا، یہ جو ناک ہے، یہ ناک اگر مٹی کے ساتھ لگ جائے نا تو اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ جب تک ناک مٹی کو نہیں نہ لگتی سجدہ قبول نہیں ہوتا۔ او اللہ کی ولیو، اگر ناکیں اٹھا کے آپ نے زندگی گزارنی ہے تو گھروں میں بیٹھی رہو، جب رشتوں میں جانا ہے تو پھر میاں اور بیوی کے اندر یہ جو ناکیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی بری چیز ہے، یہ بلا ہے۔ اور امن یہ بات تمہیں میں نے سختی سے اس لیے کہی ہے کہ اور بہت سی بچیاں سن رہی ہیں، اگر یہ طلاق سالوں کے اندر ہونے لگ گئیں تو اس معاشرے میں کیا بنے گا؟ خدا کے بندو، یہ بحثیں کرنا، یہ ججمنٹس کرنا، یہ اپنے آپ کو اوپر ابھار کے لانا، اس میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ دوائی کھا رہا تھا تو اس کو تو 100 گنا معاف ہے۔ خدا کی ولی، میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ
یہ ناک جب تک کم نہیں کرو گی نا امن، تمہاری یہ زندگی جو ہے نا یہ ذرا تلخ ہے تھوڑی سی. ایک تو یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھو، یہ تمہارے غصے کو کم کرے گا. ایک یا ولی یا والی پڑھو، یہ تمہارے لیے دعا ہے. اور تیسری چیز لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. اس کو ہر وقت پڑھنا، ہر وقت پڑھنا. اگر سو نہیں رہی تو اس کو پڑھتی رہنا. میں تمہارے لیے دعا گو ہوں. بات کو میں نے صرف اس لیے کھولا تاکہ باقی بچیاں جو ہیں وہ بھی اس بات کو سنیں. اس طرح بات نہیں ہو سکتی کہ ایک ہاتھ سے تالی بجے. تالی ہمیشہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے. خواتین حضرات، یہ جو منافق تھا اس کا جب انتقال ہوا عبداللہ بن ابی کا، تو اس کا بیٹا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کے لیے کفن کے طور پہ اپنا کرتا دیجئے. آپ نے اپنا کرتا اتار کے اس کو دے دیا. اور جب نماز جنازہ ہونے لگی تو آپ کو کہا کہ نماز جنازہ پڑھائیے. آپ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر خطاب آگے سامنے کھڑے ہو گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ہیں منافق ہے. میرے محمد کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں یہ منافق ہے. کہا آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے کہا ہے کہ 70 دفعہ بھی اس کے لیے دعا کرو گے تو میں قبول نہیں کروں گا. میرا محمد کہتا ہے میں اس کے لیے 71 دفعہ دعا کروں گا. اگر مجھے اس بات کا یقین ہو بھی کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، میں پھر بھی دنیا میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. یہ مزاج ہو محمد کا. اور ہمارے یونیفارم کے لوگ جو ہیں وہ بغیر آنکھوں والوں کو راستہ غلط اس لیے بتائیں کہ وہاں سے صدر مملکت نے گزرنا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.